السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج سے 1 2 یا 3 جمعات، 2 3 یا زیادہ 2 ہو سکتے ہیں، آیت سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت اور اس محنت کی تاثیر، اس محنت کی شان، اس محنت کا امتیاز، پھر اس محنت اور اس کوشش اور اس تربیت اور اس تزکیے کو قبول کرنے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین، اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ اور اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، اور خصوصاً پاکستان کو اور ان بدقسمت مسلم ممالک کو عذاب الہی سے محفوظ فرمائے جہاں بڑی بے دردی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے یاروں کی توہین تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کوئی مسلمان اس پر لب کشائی کرنے کو تیار نہیں، اٹھنے کو تیار نہیں، دیوار بننے کو تیار نہیں، قربانی دینے کو تیار نہیں۔ حد ہو گئی ہے، یعنی اتنی غلیظ زبان اس وقت استعمال ہو رہی ہے کہ بندہ اس غلیظ زبان کو نقل کفر نباشت کے طریقے پر بھی نقل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اتنی غلیظ ترین زبان استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اول تو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ اللہ ان کی لاشوں کے بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ تعالیٰ ان کا وہ حشر نشل کر دے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں۔ تو بس ویسی پریشانی بھی تھی، میں نے کہا یار یہ کیا کوئی حد ہو گئی، نہ ریاست بولتی ہے، نہ علماء اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک کو، سمجھ آئی بات۔ تو میں نے کہا پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی نبی کی محنت کو سامنے لایا جائے، اصحاب رسول پہ انگلی اٹھانا، کس پہ انگلی اٹھانا یہ بتایا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نبی علیہ السلام کے دامادوں پر، آپ کے سسر پہ، اور آپ کے یار غار پہ، اور آپ کی اس صحابی پر جس کے بارے میں آپ نے کہا میرے بعد نبوت چلتی تو عمر بن خطاب کو ملتی، یک کے بعد دیگرے وہ تبرہ ہو رہا ہے، وہ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آج کل حضرت عثمان کو پکڑا ہوا ہے، پڑے ہوئے پیچھے، اور بکے ہوئے بعض سنی بھی ان کے ساتھ ہیں، سمجھ آئی بات کی۔ اللہ تو ہم یہی کہتے ہیں اول اللہ ہدایت نصیب فرمائے، نہیں اللہ ان کو نشان عبرت بنا۔ تو چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور یہ بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصحاب رسول پہ انگلی اٹھانا، دراصل کس پہ انگلی اٹھانا، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں، خالی اپنے جذبات کی روشنی میں نہیں۔ نہ میرا کوئی مناظرانہ انداز ہے گفتگو کا آپ لوگوں کے سامنے، آپ کے سامنے قرآن و سنت کی بات رکھنی اور آپ کی عقل سلیم پہ بات رکھ دینی، اور دشمنوں کی عقل سلیم اگر اللہ نے ان کو کوئی تھوڑی بہت ان کے بھوسا نہیں، ان کی کھوپڑی میں دماغ ہے، تو ان کی عقل سلیم اگر اللہ نے دی ہوئی ہے اور اس کو استعمال نہیں کریں تو اس پر چھوڑ دیتے ہیں، سوچیں۔ باقی لکم دینکم ولی دین، حساب کتاب کا دن تو مقرر اس لیے ہوا ہے کہ وہاں ظالم کو ظلم کی سزا ملنی اور عادل کو عدل کی جزا ملنی۔ انبیاء سابقین کی تعلیمات اور ان کے اثرات اختتام کو پہنچتے ہیں، اور دور جاہلیت کے اندھیرے اپنی آخری حدوں کو چھوتے ہیں۔ انسانیت حیوانیت کی آخری سطح پہ پہنچ جاتی ہے، اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، قرآن بتاتا ہے لقد خلقنا الانسان فی
احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انسان پیدا کیا، لیکن اللہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اس کی بے ایمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اسفل السافلین میں پہنچا دیتے ہیں، ذلت کے گڑھوں میں اسے دھکیل دیتے ہیں۔ اولئک کالانعام، دین کو نہ سمجھنے والے جانوروں کی طرح ہیں، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے گرے پڑے ہیں۔ جانوروں کے پاس وہ عقل و شعور نہیں جو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے نوازا، لیکن انسان نے اس عقل و شعور سے کام نہیں لیا تو غلط لیا، بل ہم اضل، اس لیے جانوروں سے گرا پڑا ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ بدترین غفلت کا شکار ہیں وہ لوگ جو اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے حواس شعور کو، قوت تمیز کو، قوت فیصلہ کو احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے، سچ کے لیے اور جھوٹ کے سامنے دیوار بننے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب انبیاء سابقین کی تعلیمات انتہا کو پہنچتی ہیں، جاہلیت کے اندھیرے آخری حدوں کو چھوتی ہیں، انسانیت اپنی نہیں حیوانیت کی آخری سطح پہ پہنچتی ہے، ایسے میں پھر خدائی انتظام حرکت میں آتا ہے۔ خدا کا تکوینی نظام حرکت میں آتا ہے تشریعی نظام کے لیے۔ خاتم النبیین والمعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں۔ حضور کو صرف خاتم النبیین نہ کہا کریں، نبوت کے لازمات میں سے ہے معصومیت، اور ختم نبوت کے لوازمات میں سے ہے معصومیت۔ حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں اللہ کی توحید میں شرکت گوارا نہیں ہے، خدا پاک کی قسم ہمیں اللہ کے آخری نبی کی نبوت میں بھی کوئی شرکت گوارا نہیں ہے۔ اگر ہم اس لفظ کو شرک فی النبوت نہ کہہ سکیں تو مشارکہ فی النبوت تو کہہ سکتے ہیں کہ نبوت میں جو شراکت ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ نبی کے علاوہ کسی امتی کو معصوم کہنا، خدا پاک کی قسم یہ نبوت میں شراکت ہے۔ نبی کے علاوہ کسی امتی کے بارے میں کہنا کہ نبی کے بعد اس پر بھی وحی اترتی ہے، خدا کی قسم یہ نبوت میں شراکت ہے۔ نبی کے بعد کسی کے بارے میں کہنا کہ اس کو ہر ہفتے یا ہر مہینے معراج ہوتی ہے، خدا کی قسم یہ نبوت میں شراکت ہے۔ نبی کے بعد کسی کے بارے میں کہنا کہ ہر شب قدر میں ہمارے اس امام پہ کتاب نازل ہوتی ہے، اللہ پاک کی قسم یہ نبوت میں شراکت ہے۔ یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اس کا مطلب مرزا قادیانی تو زیادہ بیوقوف تھا، اس نے آخری عمر میں آ کر اعلان ختم نبوت کا انکار کر دیا، اپنے آپ کو نبی ظاہر کر دیا۔ وہ تو زیادہ بدترین زندیق اور مرتد ہیں جو کہتے ہیں ہم ختم نبوت مانتے بھی ہیں لیکن ختم نبوت کی جتنی خصوصیات ہیں وہ اپنی شخصیات میں ثابت کرتے ہیں۔ یوں وہ اسلام، اہل اسلام سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، لیکن کب تک خیر منائیں گے؟ ذرائع ابلاغ کی ترقی نے ان کا کفر، ان کی زندیقیت، ان کا ارتداد بالکل ظاہر باہر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت یہودیوں کی طرح ان پر بھی مسلط ہوگا۔ جس طرح اللہ یہودیوں کو فلسطین میں اکٹھا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ایسے لوگوں کو بھی جو اللہ کے نبی پر، نبی کے یاروں پر پھپتیاں کستے ہیں، بہتان کستے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح جمع کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے اتمام حجت کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے مسلمان نہیں یار نہیں آپ فرقہ وارث کی باتیں کرتے ہیں، نہیں وہ تو ایسا نہیں کہتے، وہ تو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ ہے وہ نہ۔ اب ذرائع ابلاغ کی اتنی ترقی ہو گئی ہے، ہر نتھو پھتو ایرے غیرے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹک کر کے گوگل کر کے دیکھ لے وہ کیا مطلب لیتے ہیں، پتہ چل گیا۔ اللہ حجت اتمام کر رہے ہیں میرے اور آپ کے اوپر کہ میرے بندو تمہیں پتہ ہے میرے نبی کے یاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خود میرے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری توحید کے ساتھ، میری عظمت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، تم خاموش رہوگے میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نہ صرف ان کا امتحان لے رہا ہے، ان کو تو جہنم کی طرف لے جا ہی رہا ہے، اللہ میرا اور آپ کا بھی امتحان لے رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے
جس طرح ہمیں اللہ کی توحید میں شرکت برداشت نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی کی ختم نبوت اور نبوت میں بھی شرکت برداشت نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ اس دن سے پہلے اللہ موت دے دے ایمان پر، جس دن ہم یہ برداشت کرنے کا خیال بھی دل میں لائیں۔ اور یہاں بہت سی تحریکیں اتحاد امت کی چھتری کے نیچے ایسے زندقین اور مرتدین کو بھی لاتے ہیں، پھر عقیدہ کہاں گیا؟ پھر عقیدے کی قیمت کہاں گئی؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، خدا کا تکوینی نظام حرکت میں آیا، اللہ کے آخری نبی مبعوث ہوئے۔ کیوں؟ انسانیت اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ جب انسانیت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تو نبوت اور رسالت بھی آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ کیوں؟ نبوت اور رسالت کس کے لیے ہے؟ انسانیت کے لیے۔ جب انسانیت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تو یہ عقل کا تقاضا تھا کہ نبوت اور رسالت بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ یوں ختم نبوت کا اعزاز کس ہستی کو ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں یہ اعزاز اللہ نے دیا، اور پھر اس صدقے ہمیں بھی اعزاز ملا، ہم خاتم الامم ہیں، ہم خاتم الامتوں میں سے آخری امت، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سے آخری نبی اور رتبے میں سب سے بڑھ کے نبی۔ اسی طرح یہ امت آخری امت اور رتبے میں سب سے بڑی امت۔ اور اسی طرح چونکہ ہدایت کا سلسلہ آسمانی وحی سے ہوتا ہے، کتابیں نازل ہوتی ہیں، تو کتابوں کے نزول کا مرحلہ بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، تو ہمارے پاس جو کتاب آئی وہ بھی خاتم الکتب ہے، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ یوں نبی خاتم النبیین، یوں امت خاتم الامم، اور یوں کتاب خاتم الکتاب یا خاتم الکتب۔ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے کردار سازی کا، مردم سازی کا کام کیا اپنے اپنے وقت میں، کوئی شک نہیں۔ اللہ کے سب سے بڑے چنیدہ بندے یہ رسول ہی ہوتے ہیں، یہ نبی ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بڑے بندے اتارے ہی نہیں ہیں، ورنہ ان کا ذکر ہوتا قرآن میں، بطور ان کے منصب کا ذکر ہوتا۔ یہی وجہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے بعد رسالت نبوت ختم ہو، اولی الامر منکم ہے، آگے امتیوں کی پیروی ہو رہی ہے اولی الامر کی۔ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں کردار سازی کا، مردم سازی کا، تعلیم کا، تربیت کا، تزکیے کا کام کیا، اور سب سے روشن ترین کام، ممیز ترین کام ختم نبوت کے حصے میں آیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کردار سازی کا کام کیا اور سب سے آگے چلے گئے۔ کیوں؟ آپ کے وقت میں انسانیت حیوانیت کے آخری مرحلے میں پہنچ چکی تھی، اور آپ نے اپنی محنت سے حیوانیت کی آخری حد پہ پہنچ ہوئی انسانیت کو انسانیت کے بلند ترین مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا بِإِذْنِ اللہ۔ یہ ہے نور نبوت، اور یہ ہے صحبت نبی کی برکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ نبی نے کیسے محنت کی۔ سنیے، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کے ہاتھ مضبوط کی ہے اپنی غیبی مدد سے۔ وہ تو مسبب الاسباب ہے، اور لیکن صحابہ کی حصے میں کیا شان آئی؟ کہا وَبِالْمُؤْمِنِينَ، ان اہل ایمان جو صحابہ ہیں ان کی تائید سے، ان کی امداد سے بھی ہم نے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے۔ نبی کے ہاتھ صحابہ سے مضبوط ہوئے اسباب کے درجے میں، اور مسبب الاسباب کے درجے میں کس سے مضبوط ہوئے؟ اللہ سے۔ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم، اللہ ہی ہے جس نے آپ کی محنت سے ان کے دل جوڑ دیے، ورنہ جوڑنے والے نہیں تھے، کیونکہ قبائلی وحشت، قبائلی دشمنی، قبائلی تعصب آج بھی مثال رکھتا ہے، اور خود قرآن یہ گواہی دے رہا ہے۔
آپ کی قوم تو ایسی تھی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہیں، خزانے ہیں، جو کچھ ہیں، صلاحیتیں، جو مرضی ہیں، آپ ساری خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ اکیلے ان کے دل جوڑ نہیں سکتے تھے، یہ ایسی سخت ترین قوم، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے اپنی رحمت اور امداد سے ان کے دل جوڑ دیے، آپ کی محنت کو سبب بنا کے۔ انہ عزیز حکیم، وہ غالب ہے، کوئی اس کے سامنے غلبہ تو نہیں پا سکتا، حکمت والا ہے۔ جن کے دل جوڑتا ہے بے حکمت نہیں جوڑتا، ان کے اندر تلاش حق کا جذبہ ہوتا ہے تو جوڑتا ہے، ان پر محنت ہوتی ہے تو ان کے دل جڑتے ہیں، اپنی محنت ہو یا باہر سے محنت ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی پیروکاری کرنے والے یہ مومنین صحابہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہاں جہاں نبی کی شان آتی ہے وہاں کس کی شان آ رہی ہے؟ صحابہ کی۔ اور یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو کوئی کیا کہتے ہیں غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی مبالغے کی گنجائش ہے اس کے اندر؟ اگلی آیت سنیے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اے میرے نبی کے صحابہ یاد رکھو اور یاد کرو وہ وقت جب تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اسلام کے اوپر، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس اللہ کے فضل و کرم سے بائی بائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، تم جہنم کے کنارے پر تھے، بس ابھی گرنے لگے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں ہدایت سے سرفراز کر کے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یوں اللہ اپنی آیات کو اچھی طرح بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم راہ ہدایت پا جاؤ۔ اور پھر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہم وقت 24 گھنٹے کے لیے موجود ہونی چاہیے، جس کا کام ہی دن رات کیا ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خیر کی طرف بلائے، معروفات کی طرف بلائے، اچھائی کا حکم دے، منکرات سے برائیوں سے روکے، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسی ہی جماعت اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ ان صحابہ کی محنت سے بعد میں جتنے بھی بڑے بڑے فقہاء آئے، محدثین آئے، جلیل القدر علماء آئے، مجتہدین آئے، بڑے بڑے جرنیل آئے، بڑے بڑے سپاہ سالار آئے، ان سب پہ مجموعی طور پر محنت کس کی ہوئی؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، قرآن گواہی کیسے دے رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے قرآن جو نہ صرف اپنے نبی کی محنت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے نبی کی محنت کی گواہی دیتا ہے، بلکہ محنت قبول کرنے والوں کی ایمان کی بھی گواہی دیتا ہے۔ ہائے کاش ہم صحابہ کا تعارف قرآن سے سیکھیں، ہائے کاش ہم صحابہ کا تعارف صحابہ کو تیار کرنے والے نبی سے سیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جا کے تبری شبری مبری پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا، یہ گٹر کی کتابیں چھوڑ دیں سائڈ پہ، جو قرآن کی واضح آیات سے ٹکراتی ہیں۔ جو دیندار ہوتا ہے وہ آ کے پوچھتا ہے حضرت تاریخ کی کوئی کتاب بتائیں، خدا کا خوف کرو، کچھ تھوڑی سی عقل میں کھوپڑی ہے، کھوپڑی میں عقل ہے؟ تاریخ تو تاریخ ہے۔ راوی نے کہا، کون ہے راوی؟ الف لیلہ کی کہانی اس سے زیادہ سچی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔
صحابہ جو خود میزان بنے بعد والوں کے لیے، تگڑی بنے کہ بعد والوں کو صحابہ کے ایمان میں تولا جائے گا کہ ان کا ایمان صحابہ کے پیچھے پیچھے ہے تو قبول، ورنہ آپ نے تاریخ کی روشنی میں صحابہ کو تولنا شروع کر دیا، شرم نہیں آئی؟ صحابہ خود میزان بن کے اترے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ لوگ اے صحابہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ آپ نے صحابہ کو تولنا شروع کر دیا، کبھی اپنے ابا جان کو تولا ہے، کبھی اپنے دادا جان، پردادے، لکڑ دادے، ٹکر دادے کو تولا ہے، کبھی اپنی قوم کو تولا ہے۔ پاکستان میں کون سی قوم ہے جس پر دوسری قوم پھپتی نہیں کستی؟ مجھے یہ بتائیں، کون سا خاندان ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، فیملی ہے جس پر دوسری مد مقابل قوم پھپتی نہیں کستی؟ ایک بتائیں مجھے۔ تو پہلے اپنی قوم کا حساب کتاب کریں، اس کا ڈی این اے کروائیں، وہ آپ دیکھیں کہ جنوبی ایشیا کے ہیں کہ نہیں، آپ عرب کے ہیں۔ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، پہلے اس سائنٹیفک طریقے پہ آئیں، بعد میں تاریخ پہ جائیں۔ گاؤں میں میراثی ہوتے ہیں، شہر میں آ کے سید بن جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں اصل سیدوں کا انکار نہیں کرتا، میں نقلی سیدوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہی نقلی سید ہیں جو اپنے آپ کو سید بنا کے صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ پہلے جا کے اپنا سائنٹیفک طریقے سے ڈی این اے کراؤ کہ تم ساؤتھ ایشیا کے ہو کہ تم عرب کے ہو، صحابہ کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ جس نے یہاں خوشی سے اپنا ڈی این اے کروایا وہ ساؤتھ ایشیا کا ہی نکلا ہے، جائیں ورنہ امریکہ تشریف لے جائیں، وہاں اپنا ڈی این اے کروائیں۔ صحابہ کو آپ نے اتنی سستی جماعت سمجھ لیا، کوئی بات نہیں، کل حساب کتاب کا دین پتہ چل جائے گا۔ حضرت عثمان پہ وہ غلیظ پھپتیاں کسی گئی چند دن پہلے، خدا کی قسم بندہ روتا ہے، یا اللہ تیری دھرتی پہ یہ ہو رہا ہے تیرے صحابہ، تیرے نبی کے یاروں کے ساتھ، اور اتنی بڑی ہمت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سننے والے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت عثمان پہ تنقید ہوئی، دیکھتے نہیں یہ تنقید جا کہاں رہی ہے۔ جس نے اپنی 2 بیٹیاں دی، تنقید اس ہستی کے پاس جا رہی ہے۔ باقاعدہ ٹی وی شو کے اندر ایک بندے نے مجھ سے شاید 1 دن پہلے کہا تھا، پھر میں نے چند دن بعد آ کے اس کی پھر خبر لی تھی، کہتا یہ فتح مکہ پہ جو مسلمان ہوئے تھے، نبی نے جن کو معاف کیا تھا انہی کی اولاد نے کربلا برپا کر دیا، اور نبی کو پتہ تھا یہ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی کوئی مس مینجمنٹ ہوگی، اس سے بڑی کوئی مہلک ایڈمنسٹریشن ہوگی کہ ایڈمنسٹریشن کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ غدار ہے، پھر کو اس کو وفادار بنا کے اس کے گھر کو دار الامن قرار دے اور اپنے صفوں کے اندر خود غدار کو لائے؟ تو یہ اعتراض کس پہ ہو گیا؟ رسول اللہ پہ ہو گیا، سیدھا جا کے کہتا رسول اللہ کو پتا تھا کہ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے، اور جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہوئی، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ فتح مکہ پر مسلمان ہونے والوں کی ایمان کی گواہی و تعریف کون کر رہا ہے؟ قرآن، اور اس تعریف کرنے سے پہلے باقاعدہ پروٹوکول باندھا ہے، عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ میرے نبی کے صحابہ پریشان نہ ہو جاؤ، تمہارے کوئی ماں کافر ہے، کوئی باپ کافر ہے، کوئی بیٹا کافر ہے، کوئی بھائی کافر ہے، کوئی بہن کافر ہے، کوئی ساس کافر ہے، کوئی بہو کافر ہے، کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا اللہ ان کو مسلمان کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دے گا۔ کر دیا پھر اذا جاء نصر اللہ۔ یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ تبریک کی لعنتی تحریر نظر آتی ہے، اس تبریک کے اندر تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس تبریک کو پڑھ کے آپ جس صحابی پر تنقید کرتے ہیں اور آپ پھر جس صحابی کی تعریف کرتے ہیں، آپ جس صحابی کی تعریف کرتے ہیں اسی تبریک میں اسی صحابی پر تنقید بھی ہے، ذرا پڑھ کے دکھاؤ۔ یعنی اس تبریک میں جو آپ کو اچھا لگے وہ تو آپ نے اس کی دلیل بنا لی، اور جو آپ کو اچھا نہ لگے اس پر مٹی پاؤ پالیسی۔ یہ کفر نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اسلامی تعلیمات کا واحد منبع اور مصدر،
آپ نے تن تنہا محنت کی ابتدا میں، بعد میں ساتھی ملتے گئے نا، تن تنہا آپ نے محنت کی، اور پھر آپ کی محنت میں ایسی تاثیر کہ ہر تاثیر ماند پڑے، آپ کی محنت کی ایسی شان کہ ہر شان کم شان نظر آئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی لفاظی تو نہیں ہے. پھر آپ کی محنت کا وہ امتیاز کہ دنیا کے جتنے بھی رہنمایان قوم ہیں، لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، دانشور ہیں، ان تمام محنتوں سے الگ تھلگ ممتاز محنت. وہ کیسے؟ آپ پڑھے لکھے تھے؟ نہیں تھے. نبی امی محض، استاد کوئی نہیں، حرف شناسی بھی نہیں، پڑھنا بھی نہیں جانتے، دنیا کی کتاب بھی کوئی اپنے پاس نہیں، جدید موجود لٹریچر سے بھی کوئی آگاہی نہیں، نہ شاعری، نہ ساحری، نہ کہانت جو اس وقت کے ہتھیار، نہ اسباب، نہ وسائل، نہ ذرائع، نہ اقتدار، نہ اختیار، نہ دولت، نہ تجارت، نہ معیشت، نہ سیاست، نہ قیادت. کبھی ایسا رہبر و رہنما دیکھا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کچھ ہو؟ سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہے دنیا کی مبلغین اور داعیان سے اور دانشوروں سے الگ تھلگ نبی کی محنت، تعلیم سے، تربیت سے، تزکیہ سے، اپنی صحبت سے وہ انقلاب پیدا کیا کہ دنیا آج تک اس انقلاب کی مثال دیتی ہے. اور وہ انقلاب پیدا کیا تعلیم سے، تربیت سے، صحبت سے، تزکیہ سے. صاف پتہ چلتا تھا اس محنت کرنے والی ہستی کا جو کی تعلیمات کا جو سرچشمہ ہے نا وہ انسانی نہیں ہے، وہ انسانی نہیں ہے، اس کی تعلیمات کا سرچشمہ آسمانی ہے، خدائی ہے. صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ محنت کرنے والا جو نمائندہ ہے یہ کوئی عام دانشور نہیں، فلسفی نہیں، بقراط سقراط کے کسی نقش قدم پر نہیں، یہ نمائندہ بھی سب سے الگ تھلگ ہے، جس کی تاثیر الگ، جس کی شان الگ، جس کی ہر کردار سازی، مردم سازی الگ تھلگ، نمایاں، ممیز، ممتاز. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سمجھ آئی؟ ایسی محنت سے اللہ کے نبی نے، ایسی تاثیر سے، ایسی تعلیم سے، ایسی تربیت سے، ایسی صحبت سے ابو بکر کو تیار کیا، عمر کو تیار کیا، عثمان کو تیار کیا، علی کو تیار کیا، سفیان کو تیار کیا، مروان کو تیار کیا، مقداد کو تیار کیا، سلمان فارسی کو تیار کیا، بلال حبشی کو تیار کیا، عشرہ مبشرہ کو تیار کیا، اصحاب بدر کو تیار کیا، اصحاب انین کو تیار کیا، مہاجرین کو تیار کیا، انصار کو تیار کیا، کل صحابہ کو تیار کیا. اس ایسی تاثیر سے، یہ کوئی امتی کی محنت نہیں تھی، نبی کی محنت تھی. اور آپ کی تیار کردہ ہر فرد نبوت کا شاہکار تھا، انسانیت کے لیے افتخار تھا. یقین میں گہرائی، علم میں پختگی، پاکیزگی، سادہ دلی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رہبان باللیل فرسان بالنہار، رات کے عبادت گزار، دن کے شاہ سوار، دولت پہ، حکومت پہ، طاقت پہ، خواہشات پہ، ہر ایک پہ غالب، ہر ایک کے اوپر کیا کہتے ہیں حاکم، صرف اللہ کے مغلوب کے سامنے مغلوب، صرف اللہ کے غلام. لا الہ الا اللہ. ہر فرد نبوت کا شاہکار تھا، انسانیت کے لیے سرمایہ افتخار تھا، بعد والوں کے لیے مثال تھا. پوری دنیا کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، قرآن بھرا ہوا اس سے، حدیث بھری ہوئی اس سے، تاریخ بھری ہوئی اس سے، اور تاریخ کا جو تواتر ہے، مسلسل تواتر، یہ بھرا ہوا ہے. ان اصحاب محمد کو جب حکومت کرنے کا موقع ملا، جس کی یہ دعوت دیتے تھے، جس کا یہ حکم دیتے تھے، اسے کر کے دکھایا. حکمران ہوتے ہوئے مزدور بن کے دکھایا، عزیمت کی راہ پہ چل کے دکھایا. آج ان پہ پھپتیاں کسے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب اللہ کے نبی نے خدائی انتظام سے، نور نبوت سے، اپنی صحبت کی برکت سے، قرآن کی معجزے سے
جماعت تیار کی، اور وہ جماعت جب خدائی انتظام سے، نبی کی کوشش و کاوش سے وہ جب جماعت تیار ہوئی تو اللہ کو بھی وہ جماعت اتنی بڑی لگی کہ قرآن میں جا بجا ان کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جو بجا ایک جگہ نہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے نبی کی شان، اللہ کی شان دیکھیں، اس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک کو نبی بنا کے بھیجا۔ ان پڑھوں پہ محنت کتنی مشکل ہے۔ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں آپ پڑھے لکھوں کے سامنے بولتا ہوں۔ کبھی کہیں زبردستی کہیں جانا پڑے اور کہیں سامنے پڑھے لکھے نہ ہو، یقین کریں میں مصیبت میں پڑ جاتا ہوں، اور وہ مجھے دیکھ کر مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی لے نہیں لگاتا، یہ خطیب صاحب کوئی سر نہیں لگاتا، نہ ہمیں لے آتی تو نہ ہمیں سر آتا ہے جی، نہ ہمیں نعرے غوثیہ رسالت تو نعرے آتے ہیں۔ خطیب صاحب رک جائے گلے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ 4 نعرے لگوا دیتا ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک سبحان اللہ کا پیٹرول نہ پڑے وہ چلتا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نبی کی محنت سے وہ جب تیار ہوئی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، نبی پڑھ پڑھ کے قرآن سناتا ہے، ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتا ہے، ویزکیہم، تزکیہ کر کے ان کا دل ان کا نفس مانج کے صاف کرتا ہے، والحکمت، دانائی اور فراست اور وزڈم سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، آج سونا بنے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ آگے چلیے سورہ حجرات، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ او میرے نبی کے صحابہ، تمہاری شان دیکھو، میرے نبی کی محنت سے تم کیا نکھر کے، ستھر کے، سدھر کے تم ایسے سامنے آئے ہو، کندن بن گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل میں سجا دیا ہے۔ ہر چیز ہر جگہ تو نہیں سجتی، ایمان کی دولت اہل ایمان میں ہی سجے گی نا۔ آپ ڈرائنگ روم کی چیز جا کے واش روم میں تو فٹ نہیں کریں گے، اگرچہ آج کل فٹ ہو رہا ہے سب کچھ۔ جس کا دل نہیں لگتا ہے وہ واش روم میں جا کے گانے گانا شروع کر دیتا ہے، طبلے بجانا شروع کر دیتا ہے۔ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ میرے نبی کی محنت کی تاثیر دیکھو، اب تمہیں کفر سے بھی نفرت ہو گئی ہے، اب تمہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بھی نفرت ہو گئی ہے، اب تمہیں میری اور میرے نبی کی نافرمانی سے بھی نفرت ہو گئی ہے، تم ان چیزوں سے بیزار ہو چکے ہو۔ اور تم اپنی پہلی حالت دیکھ لو، اولئک هم الراشدون، یہی صفات والے لوگ راشدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آگے چلیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو رسول اللہ کے ساتھ صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے تو سخت ہیں، کوئی داؤ پیچ اپنے خلاف کافروں کو کھیلنے نہیں دیتے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور آپ کی تاریخ تو لڑاتی ہے، قرآن کی اس واضح ترین آیت کے سامنے تبری سمیت تمام کتابیں نظر گٹر کر دیں اور توبہ طائب ہو جائیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، میرے نبی تم اپنے تیار کی ہوئی فصل کو تو دیکھو، کبھی سجود میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بس اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت ان کے چہروں کے اوپر شناختی علامت کے طور پر نمایاں ہے۔ کیا شناختی علامت ہے؟ اور نہیں جی محراب تسی انج نہ کرو، یہ تو سکن پرابلم ہے، سکھ کو بھی ہو سکتی ہے۔ سجدوں کا نور جو انسان کے چہرے پہ پڑتا ہے، ایک متکبر انسان کا چہرہ، ایک بد کردار کا چہرہ، ایک منکسر المزاج کا چہرہ، اور ایک اللہ والے کا چہرہ، ایک مریض مریل چال کا چہرہ، سارے فرق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی کی تیار کردہ جو فصل ہے نا، جو صحابہ تیار ہوئے ہیں، بغیر کسی تعارف کے اپنے چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں۔
ان پر سجود کے خدا کی اطاعت کے اتنے اثرات ہیں، دیکھو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خیر الخلائق بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مخلوق یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ جب صحابہ سرزمین شام میں داخل ہوئے تو عیسائیوں نے جب صحابہ کی شکلوں کو دیکھا، کہا یہ تو ایسے ہی لگتے ہیں جیسے ہم نے کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں شان سنی تھی، یہ تو اسی شان کے مالک لوگ ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان صحابہ کی یہ خوبیاں ہم نے انجیل میں بھی بیان کر دی ہیں، تورات میں بھی بیان کر دی ہیں۔ کزرع اخرج شطأہ، یہ صحابہ محمد رسول اللہ کی محنت سے تیار کردہ فصل، یہ پروان چڑھتی فصل ہے، یہ اپنی کومپل، اس سے اپنی کومپل نکالی، اخرج شطأہ فآزرہ، پھر طاقت اس نے پکڑ لی، فاستغلظ، مزید قوت اس نے پکڑ لی، فاستوى علی سوقی، پھر اپنی ڈنڈی نال پہ کھڑی ہو گئی۔ فصل سے تشبیہ دی، کومپل نکلتی ہے نا، پھر آستہ سے وہ ڈنڈی مضبوط ہوتی، تنا بن جاتا، ٹھیک ہے۔ یعجب الزراع، کسانوں کو خوش کرنے لگتی ہے، اور یہ فصل کس نے تیار کی؟ محمد رسول اللہ نے۔ محمد رسول اللہ اپنی اس فصل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور غصہ کن کو آتا ہے؟ کافروں کو۔ محمد رسول اللہ کی تیار کی فصل کو دیکھ کے وہ غیظ و غضب کا، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ امام مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا بلا کہنے والے دائرہ اسلام سے باہر ہیں، اسی آیت کی روشنی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے اس شان والے ایمان والوں سے، اعمال والوں سے مغفرت، اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ہے صحابہ کی جماعت۔ اب دیکھیں، پھر میں بات کو سمپ کرتے ہوئے، وقت ہی ختم ہو گیا، 2-3 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدائی انتظام سے خاتم النبیین، خاتم المعصومین مبعوث ہوئے، جماعت تیار ہوئی، آپ کی تعلیم، تربیت، صحبت اور تزکیے سے۔ پھر اس جماعت کی تعریف کس نے کی؟ خود اللہ نے جا بجا کی، قرآن میں، حدیث میں، وہ جماعت تیار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس جماعت کی اصل شکل یہ ہے، اصل روح یہ ہے، اصل تصویر یہ ہے۔ اب اس کے برعکس جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، صرف 3 صحابہ مسلمان تھے، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بھی صحابی ہیں، صرف یہ 3 مسلمان رہ گئے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ جو ملے ہوئے تھے وہ تو حکومت اور ریاست کے لیے ملے ہوئے تھے کہ نبی کے ساتھ چپک گئے تھے کہ ہمیں حکومت ملے۔ اب ایمانداری سے یہ بتائیں، ایک تصویر نبی کے یاروں کی کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور ایک تصویر آج کوئی پیش یہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، اب اس پہ تبصرے کی کوئی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تصویر جو نبی نے پیش کی وہ تو یہ ہے، وہ تصویر جو آج کا کوئی طبقہ پیش کرتا ہے، جس نے اپنا پاسورڈ یہ بنا لیا ہے صحابہ کو گالیاں دینا، جس نے اپنا شعار یہ بنا لیا ہے صحابہ کو برا بلا کہنا، نعوذ باللہ، اس میں ہمارے بھی لوگ ہیں تھوڑے سے، آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے جن کا عقیدہ، جن کا امتیازی شان، جن امتیازی علامت یہی ہے، اور پھر یہ کہنا نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کی کوششیں ناکام ہو گئیں، استغفر اللہ، آپ کی تربیت بے اثر ہو گئی، استغفر اللہ، آپ کے بعد آپ کے پیروکار مرتد ہو گئے، استغفر اللہ۔ تو پھر پیچھے بچا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ 2-3 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے جو تعریف کی نعوذ باللہ وہ غلط کی تو تکذیب اللہ کی ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی نے جو محنت کی وہ کیا ہوئی؟ نبی کی محنت اگر بے اثر ہوئی تو پھر بعد کے دور میں کون سی محنت اثر ڈال سکتی ہے؟ اگر ایک درخت اپنی جوانی میں پھل نہ دے سکے بڑھاپے میں پھل دے گا، نبی کی محنت اپنے دور نبوت میں کارگر نہ ہو تو 1400 سال بعد آج کارگر ہو سکتی ہے، آج اسلامی نظام آ سکتا ہے۔ اللہ کی تکذیب، نبی کی تکذیب، صحابہ کی توہین اور تکذیب، پورے دین کی تکذیب، پورے کیا کہتے ہیں قرآن کی تکذیب، اور اس کا نتیجہ کیا نکل آیا؟ آپ کسی غیر مسلم کے سامنے جب دعوت دینے جائیں گے تو آگے سے کہے گا تو ہمیں اس دین کی دعوت دے رہے ہو جس کو ماننے والے اپنے نبی کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ تو تبلیغ کو روکنے والی بات ہوئی، اور جبکہ صحابہ کے درمیان محبت کا یہ عالم تھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت سے اپنی رشتہ داری قائم کرنے کے لیے حضرت علی کی بیٹی کا رشتہ مانگا. وہ حضرت علی کی وہ بیٹی جو حضرت فاطمہ کے بطن سے تھی، ام کلثوم. حضرت عمر کتنے ادھیڑ عمر اور وہ بچی کتنی چھوٹی. اہل بیت سے رشتہ جوڑنے کے لیے حضرت علی سے رشتہ مانگا اور حضرت علی نے بخوشی اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. وہ چاہتے تھے اہل بیت سے میری رشتہ داری قائم ہو جائے. اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم دیکھیں. اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا اور ایک کا نام عثمان رکھا. ایک تو یہ تصویر ہے اور دوسری طرف وہ مکروہ تصویر، من گڑت تصویر جس سے اللہ کی بھی تکذیب ہو، رسول اللہ کی بھی تکذیب ہو، پورے دین کا حلیہ بگڑ جائے. یا آپ کو بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی طبقے کا نام لیے، بغیر کسی مناظرانہ انداز کے آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دی گئی ہے. اپنی عقل سلیم کو استعمال کریں، سوچیں. کل ہم نے اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. کل اگر اللہ کے رسول کہیں اے میرے امتی، میری تیار کردہ جماعت میں تو نے پھپتیاں کسی تھی، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.